تو الف لام میم اس کے معنی مراد قطعی سلف تو کہتے تھے اللہ اعلم بمرادہا، جو بھی مطلب ہے اللہ خود جانتے ہیں، ہمارے لیے تو سکوت احوط ہے، لیکن بعض زنادقہ بعض ملاحدہ علماء کو چھیڑتے تھے مسلمانوں کو، وہ کہتے تھے نہ کوئی معنی تو ہوگا، تو وہ ایسے ان کو ٹرکھانے کے لیے کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ الف اشارہ ہے اللہ کی طرف، لام اشارہ ہے جبریل کی طرف، میم اشارہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ جل وعلا انزل القرآن بواسطہ جبریل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے، کوئی بگاڑ نہیں ہوا ہے، مناسبت ہے، مناسبت مانا نہیں۔ وہ ایک پرندہ ہے نا زر، اس میں بہت خوبصورت آواز نکالتا ہے، تو ایک سبزی فروش سے پوچھا گیا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے سنا کہ اس کے بعد کہنے لگا مولی ادرک گاجر ادرک، مولی گاجر ادرک۔ ایک طالب علم آ رہا تھا بیضاوی اور شراکائز بغل میں دبایا ہوا، اس آدمی نے کہا یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے مولوی صاحب؟ سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت۔ اس کی اپنی سوچ وہی مولی گاجر ادرک تک تھی، اور طالب علم تو اللہ تعالیٰ کا بقول ہمارے وہ سندھی دوست کے خدا اللہ تعالیٰ کا ماڑو ہے۔ یہاں ایک بھوسے والا آتا تھا، آپ یقین کر لیں، طالب علموں سے اتنی محبت کرتا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ 60,000 روپے اس کو بھوسے کے ملے اور غائب ہو گئے، تو میں نے کہا اس طرح ڈھونڈو، اس نے کہا خبردار، طالب اللہ کا ماڑو ہے، وہ لوگوں کی چیزیں نہیں اٹھاتا، اگر طالب سے لے بھی لیے میں نہیں لوں گا، یہ جو پولیس ہے نا یہ ان کو پکڑو۔ وہ نکلا انہی ماڑو کے پاس، ہم نے کہا پولیس والوں کے پاس نکلا ہے۔ افسوس اتنا بڑا اعتقاد تھا، اس نے کہا تو خدا کے ماڑو ہے، یہ ہمارے سامنے چوری کر ہی نہیں سکتے، طالب اس کو کہتے ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، وہ موجود نہیں ہے، انتقال فرما گئے۔ امید ہے کہ اللہ نے بروز بخشش اس کے لیے یہی بہانہ بنائے گا کہ طالب علموں کی عزت بے انتہا۔ ایسے ایسے لوگ دیکھے گئے 15ویں صدی میں، آپ حیران ہو جائیں۔ ایک بڑا ڈاکٹر ہے، بہت قابل ترین اونچے اسپتال میں، اس کو پتہ چل گیا میرے متعلق کہ 15 سال سے ہم وقت زمزم پیتا ہے۔ زمزم نہیں پیے اس سے پیشاب نہیں بنتا، وہ تو زمزم ہے، جنت کا پانی، اس سے پیشاب کیسے بنتا ہے؟ آپ اور پانی پیے تاکہ پیشاب آ جائے آپ کو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے اعتقاد کیا ہے زمزم کو گمس کا، یہ مٹیا گری گئی، آپ کو جنت ملی اور کسی برکت و خیر ہے۔ الف لام میم حروف مقطع، بعض تفسیروں میں ہے سر من اسرار اللہ لا تفتش، یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، مت بھولو اس کو۔ کبھی کہتے بحر عمیق لا تسلک فیہ، گہرا بحر ہے، اس میں مت چھلانگ مارو، واپس آ نہیں سکو۔ ہمارے استاد محترم حضرت الشیخ مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جب میں ترجمہ قرآن پڑھتا تھا تو ایک دن ایسے موڈ میں تھے تو کہنے لگے الف اول لام لازم میم مومن، اول لازم ہے مومن کو کہ یہ عقیدہ رکھے لذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک شبہ نہیں۔ لا الہ، صحیح بات، یہ عقیدہ تو رکھنا پڑے گا، اگر یہ حروف نہ ہو اس کا یہ معنی نہ بھی ہو تو مناسبت تو ہے۔ اول لازم ہے مومن کو کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تفسیر بیضاوی نے یہاں جو کچھ کہا ہے اسے آپ خلاصہ کریں گے تو یہ بنے گا
اگر کوئی کتاب دنیا میں ہے تو یہ کتاب ہے۔ بخاری شریف شک شبہ تو ہے، کئی طرق میں بحث ہے۔ مسلم شریف و کتاب مسلم ملعان من الشیعہ خود تدریب میں موجود ہے۔ ترمذی کے کتنے اقوال متروک ہے، خود وہ بعض حدیث لائے کہ اس پر عمل نہیں ہے۔ لیکن آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک ایسی کتاب جو ہر تحریف سے، ہر تقدیم سے، ہر نامناسب تعویل سے منزہ اور مبرہ ہے، ذالک الکتاب، وہ یہ کتاب لا ریب فیہ۔ الکتاب المجموع، کتب یکتب کے معنی آتے ہیں جمع یجمع، جمع کرنا۔ کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جمع ہوتی ہے۔ مروی ہے، ابو العباس نے کامل میں لکھا ہے، من کتبا فہو راکب علیہ ومن سمع ولم یکتب فالعلم راکب علیہ متی شاء طارا۔ جس نے پڑھا اور لکھا بھی وہ علم پر سوار ہے، جب چاہے گا استعمال کرے گا، اور جس نے سنا اور لکھا نہیں، علم اس پر سوار ہے، جب چاہے گا چلے جائے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں لکھا تھا کہاں نہیں لکھا تھا۔ بعض نسخوں میں ہے ادب الکاتب وغیرہ کے حواشی میں انما العلم بالتعلم والتعلیم والتعلم والتعلیم بالکتابۃ والتحریر۔ علم پختہ ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے سے، اور ٹھہرتا ہے لکھنے لکھانے سے، لکھنے لکھانے سے۔ لا ریب فیہ، وہی کتابیں تو پہلے سے تھی، تو ایک موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی بنی اسرائیل کے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور۔ انجیل عیسیٰ مسیح کی، زبور داؤد پیغمبر، صحف دیگر انبیاء ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ وغیرہ کو دیے گئے، لیکن کہاں ہے، کدھر ہے، اس میں کیا لکھا ہے، کیا چیز باقی ہے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، باتوں کو ٹھکانے سے ہٹا دیا، کیونکہ گزشتہ کتابوں کی حفاظت علماء کے ذمہ تھی، علماء کا ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اور اس کتاب کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا۔ ذکر، ذکر کیوں کہا؟ یاد، یاداشت، سبحان اللہ، پڑھتے رہو، مشغول رہو، منہمک رہو، ڈوب جاؤ اس میں، گھاٹ مت دیکھو، ہوتے لگاؤ۔